کبھی صبح پی رہا ہوں کبھی شام پی رہا ہوں، تیرے مستی نگاہ سے نئے جام پی رہا ہوں، اور تیرے نام کی عقیدت میرے کام آ گئی ہے، تیرے نام کی عقیدت میرے کام آ گئی ہے، تیرے نام میں نشہ ہے، تیرا نام پی رہا ہوں۔ اور اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جسے زمانہ بنا گیا، اور میرا کمال شعر تو بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، علماء اہل سنت، جانشین حضور صوفی ہند، حضرت عارف ملت۔ صحیح بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہائے 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 کیا بات ہے، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہمیں خوف ہو کیوں یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آج کا اجلاس سیدہ پیرانی ماں سرکار کے عرس کی یہ نشست اور عالمی شہرت یافتہ عظیم المرتبت سیدی امین القادری مد ظل علیہ دامت البرکاتہ کا یہاں تشریف آوری مرٹھ واڑہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں کے علماء آپ کے دیدار کے لیے ہمیشہ بارہا یہ تقاضا کرتے رہے، مصروفیات کی سبب حضرت کا اس علاقے میں وقت بہت مشکل سے ملا، لیکن یہ یقین کے ساتھ کہ آج کی مجلس کا یہ مقام کہ مرٹھ واڑہ کی سرزمین پر مقرر خصوصی ہمہ وقت اس علاقے کے لوگوں کی طرف توجہ فرمائیں گے، مجھے ایسا اس عرس کی سبب لگتا ہے کہ یہاں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ اہل علم کی جو تشنگی باقی کہ یہاں پر ہر صاحب علم نے اپنا جلوہ یہاں بکھیر کر سنیت کو جو عروج دیا ہے، اس میں ایک کمال پیدا کرنے کے لیے مقرر خصوصی یہاں وقت دیں گے۔ میں اپنی والدین کی بارگاہ میں، عزت کی بارگاہ میں یہ رکھتا ہوں اپنا عریضہ، وہ قبول فرمائیں، کیوں کہ وہ ایک سادات ہیں، اس گھرانہ سادات کا یہ شیر نر ہے، اور مجھے یقین ہے مرٹھ واڑہ کی سرزمین کے لیے یہ شیر نر ایسا ہی ہے کہ یہاں سے باطل عقیدے اپنے دم توڑ کر سنیت کو عروج پذیر کر دیے جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی ضرورت ہے، آج اس شیر نر کی ضرورت ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ حضرت یہاں تشریف لائیں اور ایک وجہ بن جائے کہ عرس شریف اور سب کی تشنگی جو رہ گئی ہے وہ مطمئن ہونے کی طرف آ جائے۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رہی کہ میں خانقاہ صوفیہ کی جانب سے حضرت کا بہت دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالی اب
मखलूक पर अपना फजल फरमाना चाहता है तो ज़माने में अजीम इल्म वाले जो बहुत ही अदब के साथ इल्म को मखलूक में तकसीम करते हैं, समझ जाओ कि अल्लाह हम पर मेहरबान है। तो ये चेहरे और बुशरे ये मजलिस में जो नज़र आ रहे हैं, इस बात की दलील है कि अल्लाह हम पर मेहरबान है, इसलिए ऐसी हस्तियां अभी हमारे मजलिस में बाकी हैं। ये ऐसा ही है कि जिस तरह के एक समंदर अपने ठाटे मारते हुए सब चीज़ को तहस नहस करने के लिए बढ़ रहा हो, उस वक्त कोई रस्सी लेकर किसी को बचाने वाले अगर आ जाएं तो लगता है कि अभी हम बच सकते हैं। ये ऐसी शख्सियतें आज हमारे स्टेज पे है जो कौम को बचा सकती है। बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदगी की एक ऐसी लहर निकल गई, फिर उसके ऊपर ये आसमान से आने वाला ये हवाई कवाद जिसको कहेंगे, इंटरनेट के जरिए बच्चों के दिमाग खराब करने का एक ऐसा फितना यहूदियों ने छोड़ा। इनके दरमियान से अगर यहाँ जो जलवा फरोज है शख्सियत अगर रस्सी लेकर इस कौम को अगर बचा ले तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो हमें इत्मीनान है कि इधर तवज्जो फरमाए मराठवाड़ा की तरफ, और यहाँ की इल्मी सलाहियत को वालिद मोहतरम ने जिस मोहब्बत के साथ सींचा है, हर झोपड़ी में, हर घर में, हर बात है जहाँ बिछाने के लिए बिस्तर फैलाना था उस पर बैठकर इतना ही कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे एक बच्चा तुम्हारा दे दो ताकि मैं दीन की खातिर उसको परवान चढ़ाऊं और ज़माने के सामने किसी को ये कहने की नौबत ना आए कि कोई इमाम नहीं मिलता और इमाम को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये ज़माने से ये बात को खारिज करके मेरा बच्चा मेरे इलाके में इमामत करेगा तो कम से कम मेरी मस्जिदें आबाद तो रहेगी। वालिद मोहतरम को रहा, और आज ये बहुत बेहतरीन फिक्र पेश कर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये चेहरे देखिए, ये उस दस्त शफकत से पैदा होने वाली शक्लें हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैज़ाने सोफिया, फैज़ाने सोफिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तखरीर के लिए नहीं लेकिन अपने खानदान के बच्चों का तारुफ पेश कर, ये वो चेहरे और बुशरे हैं जिनकी परवरिश वालिद मोहतरम ने अपने जेब के पैसों से करके इन बच्चों को यहाँ परवान चढ़ाकर अहले सुन्नत के उस मियार को बुलंद करके आज बड़े बड़े जितने भी अल्लाह यहाँ आते हैं यही कहते हैं कि अगर सूफी बासफा यहाँ ना होते तो हमको सुन्नियत आँख में सुरमा लगाने की उतनी भी बची ना होती, वहाबियत इतना यहाँ असरअंदाज हो जाती। लेकिन एक शख्सियत ने यहाँ मराठवाड़े को सुन्नियत को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाबी रही। तो यहाँ की मसाजिद, यहाँ के मदारिस, ये सब सूफी बासफा की कायम करदा और उसको ताउन और मोहब्बत से चलाने वाली ये इधर कौम जो बैठी है ये ताउन देने वाले हैं और यहाँ ताउन से बुलंद होने वाली शख्सियत है। ये दोनों का संगम और दरमियान में शेख आराम फरमा रहे हैं। ये ताउन करते हैं, ये परवान चढ़ाते हैं दीन को, और दरमियान में एक हस्ती शमा है और परवानों ने घेरा हुआ है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुछ दर्दमंदाना गुफ्तगू हज़रत की बारगाह में पेश करना था कि ज़रूरत है, इसलिए हम आपके चेहरे के मुंतज़र हैं। आप यहाँ आएंगे तो ये इसको रोज़ होगा, और आपका ज़िंदगी का मिशन भी यही है। जो अहलुल्लाह की तरफ से जो बात आती है तो आसमानी मिजाज रख कर जो दर्द के साथ मखलूक खुदा की खिदमत करता है, अल्लाह उसको बुलंदी से बुलंदी अता फरमाता है। आज सैयद अमीनुल क़ादरी जो आसमान में एक मानिन आफ्ताब व महताब के चमक रहे हैं, ये उनकी अपनी एक ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक के जो उनके बड़ों से शजरे से जो चला आ रहा है उसका ये फैज़ान है।
یہ روشنی بکھیرتے ہیں اور دنیا کو فیض پہنچاتے ہیں. تو یہاں اس کی ضرورت رہی ہے. میں حضرت سے یہ سارا نظارہ پیش کر رہا ہوں کہ محبتیں آپ دیکھا کہ لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ایک کے اوپر ایک اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت کے دیدار کے لیے بے چین ہیں. اگر یہاں حضرت بار بار آئیں تو دلوں کو اطمینان اور نظروں کو ایک سبحان اللہ سبحان اللہ. غم ہے سر انسان، غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، کیونکہ ہم یہاں سر جھکاتے ہیں، جہت ہماری کعبہ ہوتی ہے. غم ہے اگر سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے. لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پہ نہیں مرتا کوئی. ہائے 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 امین ہائے ہائے، کیا بات. بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، اگر تم پہ کوئی مرتا ہے تم میں کچھ ہے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید امین القادری صاحب قبلہ، جانشین صوتی ہند، حضور عارف ملت، خواجہ کا ہندوستان. الفاظ کا معیار ان کے مقام کے مطابق نہ رہا ہو، لیکن اس کو اس خلاصے کے لیے میں نے پیش کر لیا ہوں. قبول فرمائیے. الفاظ کا نیچا اتار اور چڑھاؤ رہا ہے، لیکن نسبت براہ راست آپ کی طرف ہے. تو یہ پیغام کہ یہاں پر یہ جمع ہونا، یہ جو محبت کا بارود اگر کسی نے بھرا ہے ہم میں تو تنہا ذات صوفی بات ہو پاتی ہے. علم والوں کا ادب کرنا، خاصان خدا کی محبت کرنا، یہ ایک ایسا ہے جس کے سینے میں آ جاتا ہے، وہ قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں ہمیشہ مجھے والد محترم نے جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ حتیم کعبہ میں مزاب رحمت کے نیچے جب خلافت عطا فرمائی تو والد محترم نے یہ کہا، ساری دنیا تمہارے اگر قریب آ کر تم کو گھیر لے تب بھی تم علماء کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ میری نصیحت ہے. ہائے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خانقاہ نے ہمیشہ علماء کو ساتھ رکھا ہے. لیکن اب اتنا ہے کہ جس کے پاس اعتدال ہے ہم ان کو اپنا سلام بھیجتے ہیں. مزاجوں میں اعتدال پیدا کرو تاکہ مخلوق سیراب ہو سکے. اور یہ مزاج فی زمانہ میں نے جن کو بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خانوادوں کو آباد و شاداب رکھے، اور حضرت مقرر خصوصی بارہا مراٹھواڑہ کی سرزمین پر اورنگ آباد ہی تک محدود نہ رہیں. آئیے بیڑ کی طرف آئیے، ہم استقبال کرتے ہیں. طاقت ہمارے پاس ہے، پاور ہمارے پاس ہے، عقیدت ہمارے ساتھ ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. بس آپ کا ساتھ مل جائے تو سنیت کو ہم بلندی عطا کریں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چند گفتگو حضرت کی بارگاہ میں اور آپ تمام کو کہ کون کیسا ہوتا ہے. تو ایسی ہستیاں یہاں ہیں اور اس بارگاہ سے محبت رکھتے ہیں. والد محترم کے تعلق سے بارگاہ بندہ نواز میں بہت پیارا جملہ حضرت نے عنایت فرمایا تھا. اس سے پہلے اورنگ آباد جب میں اپنے صاحبزادے کو بھیجا تھا اس وقت بھی حضرت نے وہاں سے مجھے جو جملے عرصہ کیے تھے میں اس کو بھی سن کر بہت مسرت محسوس ہوئی کہ حضرت کے دل میں خانقاہ صوفیہ کی محبت ہے. پھر اس وقت بڑی وثوق کے ساتھ مولانا رفیع الدین صاحب قبلہ کی تعلق سے بھی حضرت نے کہا کہ ان کے ذریعے بھی آپ کے گھر کا پیغام مجھے پہنچا. بہت مسرت ہوئی کہ ہمارے پاس ایسے علماء ہیں اور ایسے عقیدت مند لوگ زمین پر ہے. یہ قوم کو کوئی پس نہیں کر سکتا. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ و شیوخ کی تعلیمات ہمیں باقی رہے اور ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے مسلک کے اہل سنت کو بلندی و پروان چڑھائیں. یہی گزارشات کے ساتھ
میں حضرت کو مدعو کروں کہ گلپوشی اور حضرت تشریف لائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں ان کو اطمینان سے، میں امید کرتا ہوں کیونکہ ادب کا مقام ہونے سے ہم اتنے برسوں میں کوئی کرسی نہیں لگا سکے، اور جتنے بھی بڑے آپ سے پہلے تشریف لائے ہیں سب کو یہاں اس طرح ہی خطاب کرنا پڑا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑی سی تکلیف ہماری خاطر برداشت کریں۔ حضور آپ بیٹھیے، گلپوشی کرنا ہے۔ ہاں، صاحب سجدہ کے مقدس ہاتھوں سے سید امیر القادری صاحب کی بلا کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،